تو عزیز بھائی حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، یا اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بتوں سے بچا، برے لوگوں سے بچا، گندے عقیدے والوں سے بچا۔ پھر فرمائے ربی انہن اضللن کثیرا من الناس۔ یہ دیکھو بتوں کی بات ہو رہی ہے، لوگ کہتے ہیں فلاں کے پیچھے بڑے لگ گئے، حضرت ابراہیم تو کہہ رہے ہیں اللہ ان بتوں نے بڑے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ گمراہی ویسے ہی جلدی دل کے اندر جگہ پکڑتی ہے، شیطانی باتیں ویسے ہی جلدی سمجھ میں آتی ہیں لوگوں کو۔ ڈھیر سارے ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ ان بتوں نے ایک بہت بڑی جماعت کو گمراہ کر دیا۔ تو جو بولتے نہیں تھے باطل، جو باطل بولتے نہیں تھے انہوں نے بڑے گمراہ کیے، تو جو بولنے والے ہیں وہ دیکھے کتنوں کو گمراہ کریں گے۔ اس لیے حضرت اقبال بولے، کہنے لگے یہ دور بھی اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے۔ صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، اور فرماتے ہیں بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں پہ، پر مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ ہم یہ گواہی دیتے رہیں گے اللہ کی توحید۔ کثیر لوگوں کو انہوں نے گمراہ کر دیا۔ ایک اور ذرا انوکھا انداز دیکھیے جناب ابراہیم کا، فرماتے ہیں فمن تابعنی فانہ منی، یا اللہ جو میری پیروی کرے وہ تو میرا ہے، تو اے کلیم جو آپ کی پیروی نہ کرے، انداز دیکھیے، فمن تابعنی فانہ منی، جو میری پیروی کرے مالک وہ میرا ہے، ومن عصانی فانک غفور الرحیم، اور اللہ جو میری نافرمانی کرے نا، ابراہیم اس کے ساتھ کیا کریں جو آپ کا نافرمان ہے؟ فرمایا فانک غفور الرحیم، بے شک تو بڑا بخشنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ جو فرما برداری کرے وہ تو میرا ہے، اور مالک جو نافرمانی کرے تو بڑا مہربان ہے، تو معاف کرنے والا ہے۔ یہاں ہم کہتے ہیں جو نافرمانی کرے، جو ہمارا نافرمان ہو وہ کسی کام کا نہیں، مارو سزا دو۔ فرمایا جو میرا نافرمان، مالک تو غفور الرحیم ہے، تو مہربانی کرنے والا۔